اور بات جو منتری صاحب میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، وہ ایک غریب شخص جو ہے اس کا مکان جل جاتا ہے، اس کو صرف آج کے زمانے میں 1 لاکھ ملتا ہے، اور اس کو اتنی فارمیلٹیز پوری کرنی پڑتی ہیں، پٹواری سے، گرداور سے، تحصیلدار سے، ڈی سی سے، تو 50,000 تو اس کا کرایہ کا ہی خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سسٹم کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بنیادی لوکل پہ ایک تحصیلدار کو یہ اختیارات ہونے چاہیے کہ اگر 1 لاکھ روپے آپ پہلے تو وہ بہت کم ہے، لیکن وہی دینا ہے کم از کم تو وہ 24 گھنٹے میں ملے، ورنہ دوسرے غریب لوگ ہیں جو لائف سٹاک لے کے چلتے ہیں، ان کے لیے کوئی پروویژن نہیں ہے۔ جو بھیڑ بکریاں لے کے چلتے ہیں میڈم، وہ ایک ریوڑ لے کے چلتے ہیں، 50-60 گاڑی کے نیچے مر گئے تو کوئی پروویژن ہے ہی نہیں ہے۔ میاں الطاف جی، بہت بہت شکریہ۔ آج موقع ملا ہے ہمیں ایک بہت ہی اہم بل جو ہے اور ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ جو ہے اس پہ بولنے کے لیے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ پریشان حال اور بے کس لوگوں کا ہے، جو نیچرل کلائمیٹیز کی وجہ سے جن کو پریشانیاں ہوتی ہیں، جن کی تباہیاں ہوتی ہیں۔ بل کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے ایک بہتر کوارڈینیشن رہے گی سینٹر اور اسٹیٹ میں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان معاملات میں پوری کوارڈینیشن ہو، اسٹیٹ کی حکومت کی بھی اور سینٹر حکومت کی بھی، اور ایسی کوئی آفت جب آتی ہے تو اس کا ہم سب کو مل کے مقابلہ کرنا ہے اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بل لانے کے لیے بھی مبارکباد، لیکن یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو فوراً امداد پہنچے، راحت پہنچے، ان کے بسانے کا، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان چیزوں کا فوراً نوٹس لیا جانا چاہیے، فوراً میڈیکل ریلیف ہو، انسانی مدد ہو، جو بھی ہو وہ فوراً ان تک لوگوں تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ وہ وقت پہ نہیں پہنچتی ہے تو جب نہیں پہنچتی ہے تو تباہی پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر فوراً اس پہ ایکشن ہو جائے تو انسانی جانیں بچ سکتی ہیں، مال اسباب جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ دوسری جو ہماری اسٹیٹ ہے اس میں سیلاب نے بھی تباہی کی، لینڈ سلائڈس بہت زیادہ آتے ہیں، خاص طور پہ جموں سری نگر ہائی وے جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ لینڈ سلائڈس آتی ہیں۔ بال تل پہ جہاں امرناتھ کے درشن کے لیے لوگ جاتے ہیں، کیو پہ پچھلے سال اچانک وہاں پہ بہت بڑی ایک پسی آئی اور کئی یاتری جو ہیں مر گئے، تو کئی ایسے کیس جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ خاص انتظامات جو ہیں وہ رہنا چاہیے جہاں اتنے بڑے لوگ جمع ہوں۔ ایک اور بات جو منتری صاحب میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، وہ ایک غریب شخص جو ہے اس کا مکان جل جاتا ہے، اس کو صرف آج کے زمانے میں 1 لاکھ ملتا ہے، اور اس کو اتنی فارمیلٹیز پوری کرنی پڑتی ہیں، پٹواری سے، گرداور سے، تحصیلدار سے، ڈی سی سے، تو 50,000 تو اس کا کرایہ کا ہی خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سسٹم کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بنیادی لوکل پہ ایک تحصیلدار کو یہ اختیارات ہونے چاہیے کہ اگر 1 لاکھ روپے آپ پہلے تو وہ بہت کم ہے، لیکن وہی دینا ہے کم از کم تو وہ 24 گھنٹے میں ملے، ورنہ اور یہ اماؤنٹ بہت کم ہے۔ یہ اماؤنٹ اب بڑھنا چاہیے، یا تو انشورنس کا کچھ ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو پیسہ اگر گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے تو انشورنس کمپنیاں دیں، اور وہ جلد سے جلد جو ہے وہ دیں۔ کشمیر میں سب سے بڑی ڈیزاسٹر جو ہوتی ہے وہ ونٹر میں ہوتی ہے، وہاں پرانے مکان ہیں اور پورے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، کنکریٹ کی بلڈنگز آپ کو وہاں بڑی کم ملیں گی، اب شہروں میں ملیں گی، لیکن پرانے گاؤں کے گاؤں جو ہیں 200-400 گاؤں، وہ ان کی چھت بھی لکڑی کی ہوتی ہے، دوسرا کام بھی جو ہے وہ لکڑی سے ہوتا ہے، اور خدا بچائے جب آگ لگتی ہے تو پورا گاؤں کا گاؤں جل جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور سینٹر کو بھی، اور ڈیزاسٹر جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں فائر اسٹیشن کے دفتر ہوں، یہ اسٹیشنز ہوں کھولنے کے لیے کھولنے چاہیے، تاکہ جب آگ لگتی ہے تو 20-20 30-30 کلومیٹر پہ فائر سروس کے فائر اسٹیشن ہیں، تو وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں، بس 2 منٹ میں لے لوں گا، تو وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں
جس سے اکٹھے 50-100 مکان ہمارے جو ہیں جل جاتے ہیں. گریز کا ایریا ہو, کشتواڑ کا ہو, ویلی کا ہو, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری ویلی کے لیے, وہاں پہ یہ بچ سکتے ہیں. دوسرے غریب لوگ ہیں جو لائف سٹاک لے کے چلتے ہیں, ان کے لیے کوئی پروویژن نہیں ہے. جو بھیڑ بکریاں لے کے چلتے ہیں میڈم, وہ ایک ریوڑ لے کے چلتے ہیں, 50-60 گاڑی کے نیچے مر گئے تو کوئی پروویژن ہے ہی نہیں ہے. جنگلی جانوروں نے ان کے مال کھا لیے تو کوئی پروویژن ہی نہیں ہے. چور لے گئے تو کوئی پروویژن ہی نہیں ہے. تو وہ غریب بے سہارا بے کس آدمی ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس ڈیزاسٹر کے اس میں ہونا چاہیے پیسہ, اس بل میں بھی ہونا چاہیے. آپ کی ویسے بھی ڈائریکشن ہونی چاہیے. ان کو کچھ نہیں ملتا ان غریب لوگوں کا. کشمیر میں ایپل انڈسٹری جو ہے, ہمارے باغات جو ہیں وہ اس کے لیے کشمیر مشہور ہے, لیکن وہاں بھی جب ہوائیں چلتی ہیں, اولے پڑتے ہیں, تو ہزاروں کنال زمین پہ ہمارے باغات جو ہیں تباہ ہو جاتے ہیں. وہاں بھی پھر اس سے معقول ریلیف جو نہیں ملتا ہے, اور ملتا بھی ہے تو بہت بڑی دفتری طوالت کے بعد. مجھے لگتا ہے آپ میری ان باتوں کی طرف پوری توجہ دیں گے, اور لوگوں کو, آپ کا بھی فرض ہے, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کو راحت پہنچا سکیں. بہت بہت شکریہ. ماننیے صدر